بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ مل سکیں۔ سہیل آفریدی کی ایک ملاقات ہوئی ہے، خفیہ ملاقات کے کے اندر ہوئی ہے، بڑی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ خبر ہے۔ علی مین گنڈاپور نے کیمرے کے اوپر آ کر معافی مانگی ہے۔ معافی کس سے مانگی گئی ہے، کیوں مانگی گئی ہے؟ حامد میر نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ پاکستان کیا آفر کرنے جا رہا ہے؟ غزہ پیس آف بورڈ میں جانے کے بعد وہاں پر کیا بھیجا جائے گا؟ اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے کیا آفر کی جا رہی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا چیز ہے جو کہ دکھائی جا رہی ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے علی مین گنڈاپور، جو کچھ بھی ہوا دھرنے کے دوران انہوں نے جتنے انٹرویوز دیے، علیمہ خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہاں تک خبریں آئیں کہ کے ہاؤس اسلام آباد کے اندر وہاں پر سہیل آفریدی اور ان کے درمیان شدید قسم کی جھڑپ بھی ہوئی، جس کے بعد ان کے درمیان صلح کرائی گئی۔ اب جو ہے علی مین گنڈاپور یہ سب کچھ کرنے کے بعد واپس جب لوٹے ہیں تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اور اس ویڈیو پیغام کے اندر وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ اب وہ معافی کس سے مانگ رہے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ میرے غصے کی وجہ سے، انہوں نے اسی طرح کے الفاظ یوز کیے کہ میرے غصے کی وجہ سے جس کا بھی دل دکھا ہے میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اب کیا یہ علیمہ خان سے معافی مانگ رہے ہیں، سہیل آفریدی سے معافی مانگ رہے ہیں، صنم جاوید سے معافی مانگ رہے ہیں، یا اس کے علاوہ یہ معافی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے یا ورکر سے معافی مانگی جا رہی ہے، یا یہ معافی وہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے معافی مانگ رہے ہیں؟ اس پر سوال برقرار ہے۔ لیکن جس طرح سے انہوں نے معافی مانگی، اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا مسئلہ بہت سیریس ہے، وہ جیل کے اندر ہیں، ابھی تک ہم ان سے ملاقات نہیں کر پا رہے، ان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، اور اس کے اوپر جس کو بھی غصہ نہیں آ رہا تو اسے غصہ آنا چاہیے۔ اب ناظرین، اگر یہاں پر علی بن گنڈاپور کے اس بیان کو دیکھا جائے تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو سیاسی طور پر وہ جو کچھ کر کے آگئے، انہیں معلوم ہے اس کے بعد یقیناً ورکرز ہوں، پارٹی کے اندر ہو، ان کی حیثیت کم ہوئی ہے۔ کسی اور جانب ان کی حیثیت بڑھ گئی ہوگی، لیکن پارٹی کے اندر ڈیفینیٹلی جو کچھ بھی وہ کر کے لوٹے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کی سیاسی حیثیت کم ہوئی ہے، یہ بڑی نہیں ہے۔ عارضی طور پر لگا ہوگا لیکن انہیں نقصان پہنچا ہے، فائدہ نہیں پہنچا۔ تو کیا اب یہ سیاسی بیان دیا جا رہا ہے، جو ڈیمیج وہ کر چکے ہیں اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرا ذاتی جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ سیاسی ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور شاید انہیں فیل ہونے لگ گیا کہ سیاسی طور پر ایک دفعہ پھر وہ بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کے بارے میں کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور یہ خبر دینا ہے زائد گشکوری کی۔ ان کے مطابق سہیل آفریدی کی پشاور میں کور کمانڈر سے خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پشاور میں پس پردہ رابطے ہوئے ہیں، سیاسی درجہ حرارت میں اچانک اضافہ ہوا ہے، پنجاب میں لگژری جہاز کے بعد لگژری گاڑیوں کی نئی کہانی، آخر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو کون گمراہ کر رہا ہے؟ یہ پہلے انہوں نے ٹویٹ کی، اس کے بعد اب ان کا خبر دینا ہے کہ سہیل آفریدی کی پشاور میں کور کمانڈر سے خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پر جب خفیہ کہا جاتا ہے تو خفیہ سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہاں پر سہیل آفریدی سی ایم کے پروٹوکول میں کور کمانڈر ہاؤس نہیں پہنچے، اس لیے یہ خفیہ ملاقات ہے۔ دو گاڑیاں گئی۔ ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کور کمانڈر پشاور کے ساتھ چوتھی ملاقات کل شام پرائیویٹ گاڑی میں دو بندوں کے ساتھ کور ہیڈ کوارٹر میں کور کمانڈر کے آفس گئے، افطار سے تھوڑی دیر پہلے واپسی ہوئی، یعنی اس کے دو گاڑیوں میں گئے، پروٹوکول کے ساتھ نہیں گئے، تو اس لیے اس کو خفیہ ملاقات کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ان کی اپنی خبر ہے جو انہوں نے خود بتائی ہے، اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے معاملات پر بات ہوئی۔ سب سے بڑا معاملہ تو اس وقت سیکیورٹی کا ہے، اس معاملے پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان سے ملاقات کے اوپر بھی بات چیت کی گئی۔ اس کے ساتھ ہٹ کے ان کا کہنا ہے کہ جو فورس بنائی جا رہی ہے، یعنی کہ سہیل آفریدی نے جس فورس کا اعلان کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اب سہیل آفریدی اپنے سی ایم آفس سے وہاں پر پہنچے، وہاں پر جا کر یہ ملاقات کی گئی۔ اس کے اندر ان کے مطابق یہ ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ کہ سہیل آفریدی اگر وہاں پر گئے ہیں، انہیں بلایا گیا یا خود گئے ہیں، اس بارے میں انہوں نے نہیں کہا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان معاملات پر بات چیت ہوئی ہے۔ اب یہاں پر کیا بات چیت ہوئی ہوگی؟ کیا انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ فورس نہ بنائیں، آپ کی جو ہے عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے گی، یا سیکیورٹی معاملات پر آپ تعاون کریں تو آپ کی ملاقات کرا دی جائے گی؟ ان چیزوں کے بارے میں کنفرم انہوں نے نہیں کیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کی ملاقات ہوئی ہے اور اس طرح سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب اگر سہیل آفریدی کی اس طرح سے ملاقات ہوئی ہے تو یقیناً یہ خفیہ ملاقات کے دائرہ کار میں تو ضرور آئے گا، چونکہ وہ سی ایم کے پروٹوکول کے ساتھ نہیں گئے تو یہ ملاقات تو پھر خفیہ یا سامنے کی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ کنفرم جب ہوگی تو سامنے آئے گا کہ ملاقات ہوئی کیا ہے۔
بلکہ زاہد گشکوری کا یہ بھی کہنا ہے کہ شفیع جان سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا ہے لیکن ان کی جانب سے ابھی کوئی جواب نہیں آیا، یعنی کنفرمیشن ان کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ خبر دے رہے ہیں۔ اب ناظرین، حامد میر نے بھی یہ خبر دی ہے، غزہ پیس بورڈ میں پاکستان اس وقت شامل ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان غزہ میں نہ فوج بھیج رہا ہے نہ ہی پیسے دے رہا ہے۔ دو ڈیمانڈ تھی کہ فوج بھیجیں، پیسے دیں۔ اب حامد میر کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ڈیمانڈز پاکستان کم از کم پوری نہیں کر رہا۔ اس حوالے سے ڈپلومیٹک سورسز کے مطابق اسٹیبلائزیشن فورس کے نیچے جو پولیس افسران بھرتی کیے جائیں گے، جن کا کام حماس کو غیر مسلح، ان بریکٹ ہے، جن کا کام حماس کو غیر مسلح کرنا ہوگا، تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنی پولیس افسران بھیج دے۔ یعنی کہ امریکہ کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ فوج نہیں بھیجنا چاہتے تو نہ بھیجیں، لیکن کم از کم اسٹیبلائزیشن فورس کے انڈر جو پولیس بننی ہے اس میں آپ اپنی پولیس کو بھیج دیں، ان کے افسران کو بھیج دیں، جن کا مقصد حماس کو جو ہے غیر مسلح کرنا ہوگا، چونکہ اسٹیبلائزیشن فورس کے انڈر جو پولیس ہوگی اس کا کام ہے ہی حماس کو غیر مسلح کرنا۔ تو حامد میر کا کہنا ہے کہ کیا یہاں پر اب پولیس کو بھیجا جائے گا؟ نظیر، بات فوج کی یا پولیس کی نہیں، بات ہے کہ ہم پولیس بھیجیں یا فوج بھیجیں، کیا ہم اس میں شمولیت اختیار کریں گے؟ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے کیا ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ سوال تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ لیکن یہ خبر حامد میر کا دینا ہے کہ اب فیصلہ ہوا ہے کہ ٹرمپ نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ پولیس بھیج دیں، اگر آپ جو ہے اپنی فورس آرمی نہیں بھیجنا چاہتے تو پھر آپ جو ہے پولیس بھیج دیں۔ اب نظیر، اس کے ساتھ ہی نجم سیٹھی کی بھی یہ خبر ہے۔ اب نجم سیٹھی نے کھل کے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اب یہ جو خبر ان کی ہے، اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ٹرمپ کی ذات کو، ان کی فیملی کو فائدے دیے جائیں اور ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے۔ یعنی پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ ٹرمپ کو اور ان کی فیملی کو فوائد دیے جائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سے الگ نہ ہو یا ہمارے خلاف نہ جائیں۔ کبھی ان کو کرپٹو پر کر دیتے ہیں اور کبھی منرل تک رسائی دے رہے ہیں، کبھی ریکوڈک پہ دے رہے ہیں۔ پاکستان کی اسٹریٹجی ڈپلومیسی نہیں۔ اب یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ ڈپلومیسی یہاں پہ اسٹریٹجی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ہاتھ کے نشانے سے اس طرح سے کیا کہ جیسے نوٹ جو ہے ان کی پالیسی ہے کہ ٹرمپ کو نوٹ دکھایا جائے، ٹرمپ کو دولت دکھائی جائے تو ٹرمپ آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ یہ پاکستان کی ڈپلومیسی، اور یہ کہنا ہے نجم سیٹھی کا۔ اب یہ بات جو ہے بہت بڑی بات ہے۔ نجم سیٹھی نے اتنی بڑی بات کر کے کیا کیا ہے؟ کیا حکومت یہ کرنے جا رہی ہے کہ ٹرمپ کو دولت کا لالچ دے کر، نوٹ دکھا کر اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے؟ یہاں پر نجم سیٹھی تو یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ ٹرمپ کی ضرورت کہاں پر پیش آن پڑی ہے؟ تو اس سے پہلے بھی ہے کہ ٹرمپ کی ضرورت تو تب ہے کہ جب پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، اگر ان حالات پر کنٹرول کرنا ہے، قابو پانا ہے، تو پھر یقیناً آپ کو عالمی قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمران خان کو اگر آپ نے جیل میں ہی رکھنا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئیں، یا باہر آئیں بھی تو ان کے پاس کوئی پاور نہ ہو، تو یقیناً پھر آپ کو عالمی قوتوں کی جانب دیکھنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر اگر نجم سیٹھی کے بیان کو دیکھا جائے یا حامد میر کے بیان کو دیکھا جائے تو یہ دونوں بیان ظاہر کر رہے ہیں کہ اس وقت بھرپور کوشش تو کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ٹرمپ ناراض نہ ہو۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر پاکستان کے اندر تو پہلی حالات خراب ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں کنٹرول سے نکل جائیں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔